قابل احترام اسپیکر سے بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا. لوگوں نے حالات پہ کل بھی بات کی سیوان میں اور آج بھی کی، اور میں اسپیشلی پورے ایوان کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے آج اسپیشلی میٹنگ میں آئی جی اور ڈی آئی جی صاحبان کو بلائے اور انہوں نے ہمارے جو سوالات تھے ہم نے اپنے سوالات ان کے سامنے رکھ دیے، ان کو سنا. صاحب کے لیے یہ نئی بات نہیں ہے. 40 سالوں سیاست کے اوپر علاقہ جات کے اوپر ہماری پر جنگ مسلط کیا گیا تھا. رشین وار میں جب رشین وار ہوا تو وہ لوگ آئی، وہ امریکہ اور ان کے علاقہ کار، اور ادھر انہوں نے مجاہدین کے نام پہ ایک ٹولہ بنایا. یہی پختون تھے کہ انہوں نے مجاہدین بنایا اور رشیا کے خلاف استعمال کیا. جب رشیا چلا گیا افغانستان سے تو جب امریکہ وار ہوا افغانستان میں تو وہی مجاہدین اور وہی پختونوں پر دہشت گردی کا لگایا کہ یہ دہشت گرد ہے، اور چن چن کے ہر شہر میں ہر گاؤں میں کسی خان کو نہیں بخشا. بلکہ میرا یہ بھی ایک کوشچن ہے اسپیکر صاحب کہ صرف ملیٹنسی میں ہم متاثر نہیں ہوتے ہیں، پختون جہاں بھی ہوتے ہیں، خواہ وہ لاہور میں ہوتے ہیں، خواہ وہ پنڈی میں ہوتے ہیں، خواہ وہ کراچی میں ہوتے ہیں، تو ان کے اوپر ہر جگہ دہشت گردی کے لیبل لگتے ہیں. 26 نومبر کو ہمارے نہتے ورکرز کو چن چن کے ڈی چوک میں مارا جا رہا تھا، لیکن آج کل جو ہو رہا ہے کیا ان کو پتہ نہیں ہے کہ دہشت گرد کدھر سے آ رہے ہیں؟ یہ دہشت گرد کون سنبھال رہے ہیں؟ کل نہیں اور پرسوں باجوڑ میں جو واقعہ ہوا اسپیکر صاحب، دن کی روشنی میں انہوں نے اپنی چیک پوسٹیں خالی کروائی اور ہمارے چیک پوسٹوں کے اوپر وہی لوگ آ گئے اور انہوں نے میرے پاس ویڈیو موجود ہے، انہوں نے امارات اسلامی کا جھنڈا لہرایا اور انہوں نے ادھر چیخیں ماری امارات اسلامی زندہ باد. اور اسپیکر صاحب یہ ایک ایسا علاقہ ہے، یہ میرے حلقے سے ہے، یہ علاقہ بانڈاملا سید اس کا نام ہے، پی کے 20 میں آتا ہے. یہ کوئی بارڈر ایریا نہیں ہے اسپیکر صاحب، یہ بالکل ہمارے حلقے کے بیچ میں ہے یہ ایریا. کس طرح یہ لوگ آئے؟ آج انہوں نے بتایا نا جی صاحب نے کہ تشکیلیں آتے اور ایک ایک تشکیل میں 16 بندے ہوتے ہیں. 16 نہیں، ادھر تو 400 بندے آئے ہیں، 400 بندے، اور آج تک اس چیک پوسٹ میں ان کا قبضہ ہے اور وہ بیٹے ہیں. ان کو تو کچھ نہیں کر سکتے، صرف ہمارے لیے تگڑے ہیں وہ کہ جاؤ اور پی ٹی آئی کے کارکنوں کو چن چن کے گھروں سے نکالو، گلیوں سے نکالو، ان کو نشانہ بنائے، ان کو ہوا سے بیجا میں رکھ کے. کیا ان کا یہی ہے طریقہ کار؟ ان کو صرف یہ کام حوالہ ہوا ہے جس کا ذمہ داری تھا. بارڈر پہ ہمارے ایئر گروپ کا خرچہ آیا پینسنگ پہ، اگر پینسنگ لگا سارے قبائل اس پینسنگ کے حق میں نہیں تھے، کیونکہ ہمارے بھائی پار بھی ہے افغانستان میں اور پاکستان والے سائیڈ میں بھی ہے. ہم چیخ رہے تھے لیکن انہوں نے کہا کہ یہ سب کچھ امن کے لیے ہم کر رہے ہیں. ہم نے سوچا اور جرگہ کیا، چلو اگر پینسنگ سے ہمارے علاقوں میں امن آتی ہے تو کوئی بات نہیں، یہ پینسنگ بھی لگائے. تو میرا یہ کوشچن ہے، یہ پینسنگ بھی آپ لوگوں نے لگا لیا اور آپ نے ایئر بروپین پہ خرچہ کیا.
ہمارے ترقی پہ تو 1 روپیہ کوئی نہیں لگاتا ہے، ادھر اربوں روپے خرچہ کیا، اس لیے کہ ہمارے ملک کے اندر کوئی دہشت گرد، کوئی اسی طرح کے لوگ نہ آئے۔ ابھی کدھر سے آتے ہیں اسپیکر صاحب یہ دہشت گرد؟ کون اس کو فیسلیٹیٹ کرتے ہیں؟ اور میں رات کو ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے باڑ لگایا ہے اور پورے بارڈر کو ہم نے جو بند کروایا ہے۔ تو پارک کے لوگ آئے تھے، انہوں نے ٹرک کی کھڑی کی تھے اور ان کے ساتھ وہ آ رہے تھے جو فینسنگ کو کاٹ رہے تھے اور وہ ٹرکوں میں ڈال رہے تھے۔ تو کدھر ہے یہ ہمارے بارڈر کے محافظین؟ کدھر تھے اس ٹائم کہ ہمارے وہ باڑ وہ کاٹ رہے تھے اور ٹرکوں میں لے جا رہے تھے افغانستان؟ اسپیکر صاحب، مجھے تو کوئی اندازہ نہیں ہے کہ ہم کب تک یہ جنازے اٹھاتے رہیں گے۔ ہمارے مشران 2008 سے لے کر پہلے والے تو چھوڑے، 2008 کی بات میں کرتا ہوں کہ ہمارے مشرانوں کو چن چن کر ان کو ٹارگٹ کیا۔ 2008 میں ایک دھماکہ ہوا میرے حلقے میں تحصیل سالارزئی میں، جس میں ایک دن میں 18 مشران شہید ہوئی اور تقریباً 80 بندی اس میں زخمی ہوئی۔ آج تک کسی نے نہیں پوچھا کہ کون آئے تھے اور کس نے کیا۔ ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں، کسی نے ان کا نہیں پوچھا، کوئی انکوائری نہیں بنی، کسی نے کسی کو نہیں بتایا کہ یہ کدھر سے یہ بندہ آیا تھا اور کدھر انہوں نے ایک کارروائی کی۔ اسپیکر صاحب، میں یہ پورے ایوان سے درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے نظریے، ہمارے پارٹیاں الگ الگ ہے، لیکن ہمارے غم اور خوشی تمام خیبر پختونخوا کا وہ شریک ہے۔ یہ نظریوں سے نکلے، یہ پارٹیوں سے نکلے، یہ پختونوں کے لیے، یہ خیبر پختونخوا کے لیے، ان کے لیے کچھ کر لے۔ ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ جس طرح کنڈی صاحب نے بات کی، ابھی ہم سے لوگ روڈ کا ڈیمانڈ نہیں کرتے، اسکول کا ڈیمانڈ نہیں کرتے۔ ہم سے لوگ جب ہم حلقوں میں اپنے حلقوں میں جاتے ہیں تو ایک ہی ڈیمانڈ کرتے ہیں لوگ کہ ہم امن چاہتے ہیں۔ کب ہمارے علاقوں میں امن آئے گا؟ کم ہم ترقی کی راہ پہ گامزن ہوں گے؟ اسپیکر صاحب، کل انہوں نے میرے حلقے میں جو ایریا میں نے بتا دیا، بانڈا، ملاسید، غنڈئی، لوگوں کو انہوں نے لاؤڈ سپیکر پہ اعلانات کی کہ آپ اپنے گھروں کو خالی کروائے، ادھر ہم آپریشن کروانا چاہتے ہیں۔ ٹارگیٹڈ آپریشن تو 40 سالوں سے جاری ہے، لیکن یہ تو ہمارے ساتھ بات نہیں ہوئی کہ آپ اپنے علاقوں کو خالی کروائے۔ صبح بھی میرے ساتھ ان گاؤں والوں کا رابطہ ہوا تھا، جدھر انہوں نے خندقیں کودی ہے یا ادھر سرنگیں بنائی ہے، پار سے جو لوگ آئے ہیں، تقریباً 15-20 گھر تھی ادھر۔ میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ ٹارگیٹڈ آپریشن ہو رہا ہے، کائنڈلی آپ یہ 15-20 گھر جو ہے یہ خالی کروائے۔ وہ تو انہوں نے خالی کروائے ہیں، لیکن اگر اسی طرح ہمارے اور لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں کہ آپ اپنے علاقوں کو چھوڑ دیں، آپ پہ جنسی بدر ہو جائے، تو اسپیکر صاحب، نہ ہم تیار ہیں اور نہ ہمارے عوام آئی ڈی پیز کے لیے تیار ہے کہ ہم جائیں، کیونکہ ہم نے تو صرف خان صاحب کی حکومت میں یہ 3-3.5 سال کچھ سکھ کا سانس لیا ہے۔ باقی جب سے خان صاحب کا حکومت گیا ہے تو کبھی دہشت گردی، کبھی ہمارے اوپر اپنے دہشت گرد حملے کرواتے ہیں، کبھی ہم مختلف جیلوں میں ڈالتے ہیں، کبھی ہم سیلوں میں بند کرواتے ہیں، لیکن ان کے لیے ان کے پاس کوئی طریقہ کار، کوئی حکمت عملی نہیں ہے۔ ہم مزید بالکل چپ نہیں رہ سکتے۔ اسپیکر صاحب، خواہ جو بھی ہو جائے، ان کا جو بھی مرضی ہے، جو کرنا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ کر لے، لیکن ایک عہد ہم کرتے ہیں آج، اور پورے مرکز لا کے پختونوں کو یہ عہد کرنا چاہیے
کہ ہم اپنے علاقوں کو کسی طریقے سے نہیں چھوڑیں گے, ہم آئی ڈی پیز نہیں بنیں گے. 8-7 دن پہلے ہمارے ایک پوسٹ تھا ایف سی اور پولیس کا کمبائنڈ, اس پہ حملہ ہوا. وہ حملہ ہمارے علاقائی لوگوں نے پاسپا کر دیا اور ایک بندے کو زندہ پکڑ لیا. 30 منٹ کے ٹائم میں وہ بندہ وہ لے گئے, ہمیں پتہ بھی نہیں چلا, نہ کسی نے ہمیں بریفنگ دی کہ وہ بندہ کدھر سے آیا تھا, یہ کون تھا, کس کے لیے آیا تھا. تیسری چوتھی دن یہ واقعہ ہوا. ابھی میرے حلقے میں میں نے جس ایریا کا ذکر کیا بانڈا ملا سیت کے, وہاں ہمارے ایف سی کے چیک پوسٹوں پہ طالبانوں نے اپنے بیرق لگائے ہیں, ان کا ڈیوٹی لگائی ہے, ادھر وہ لوگ بیٹھے ہیں. تو ہمارے یہ فورسز کا ان کا کیا ڈیوٹی ہے. سر ہمارے مرجر ہوئی, ہم بڑے خوش تھے کہ ہم 75 سالوں سے ہمارا کوئی حق نہیں دے رہا تھا, ہمیں اپنا حق نہیں مل رہا تھا. لیکن سر 6 سال ہوئے مرجر کے, ہم نے تو کوئی ترقی نہیں دی کہ مرج اضلاع میں, نہ کوئی سڑک بنا, نہ کوئی کالج بنا, نہ کوئی اسکول بنا. پھر دوبارہ ہمارے اوپر انہوں نے دہشت گردی مسلط کی, اور یہ دہشت گرد جو لاتے ہیں اور جو پالتے ہیں سب لوگوں کو ابھی پتا ہے. وہ دور چلا گیا کہ کسی کو پتا ہی نہیں تھا کہ یہ کون ہے اور کون نہیں ہے, کون لاتے ہیں اور کون ان کی فیسیلیٹیٹر ہے. یہ جو میں آج جو بات کرتا ہوں یہ میرے حلقے کے عوام کا نمائندگی ہے, اور میں 4.5 لاکھ لوگوں کا نمائندہ ہوں. پورے پختونخوا کے عوام اس ایوان کی طرف دیکھ رہا ہے کہ اس ایوان میں ہمارے حقوق کے لیے, ہمارے امن کے لیے کوئی آواز اٹھانے والا ہوگا یا نہیں ہوگا. ہم لوگ اور جتنے بھی یہ ہاؤس کے ممبران ہیں, آپ لوگ ذمہ دار ہیں. آج آپ لوگوں سے ہمارے لوگ پوچھتے ہیں, لیکن وہ بے بس ہے. لیکن ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ کسی کا سفارش قبول نہیں ہوگا, کسی کا پیسے قبول نہیں ہوگا. یہ لوگ آپ لوگوں سے پوچھے گا کہ آپ لوگوں کو ہم نے اختیار دیا, آپ لوگوں نے ہمارے لیے کیا ہے. اسپیکر صاحب, ہمارے ساتھ مرجر میں بات ہوئی تھی 3% NFC واٹ کا, ابھی تک 1 روپیہ NFC واٹ کا ہمیں نہیں ملا. ہمارے صوبے کا اپنے جو واجبات ہے مرکز کے اوپر 1600 ارب روپیہ وہ بھی نہیں دیتے ہیں. تو وہ ہمارے صوبہ جو ہے آلریڈی سے وہ وسائل کم مسائل زیادہ, ابھی تقریباً 80 لاکھ قبائل کا بوجھ 20 صوبے کے اوپر پڑا. تو کدھر سے یہ 80 لاکھ قبائلیوں کا یہ بوجھ صوبے سے پورا ہوگا. اسپیکر صاحب, ہم اپنے حق بھی مانگتے ہیں اور یہ بات بھی کرتے ہیں, اپنے حلقے کے لوگوں سے اور پورے پٹھانوں سے متوجہ ہوتا ہو کہ نہ ہم نے اپنے گھر باہر چھوڑنا ہے, نہ ہم نے آئی ڈی پیز بنانا ہے, نہ ہم نے اس بات پہ کسی کے ساتھ کمپرومائز کرنا ہے. پہ اجازت لیتا ہو ٹائم دینے کا بہت شکریہ سر. اور دوسری بات, یہ بڑے دہشت گرد جو پیس کی بات ہو رہا ہے, کدھر چلا گیا وہ احسان اللہ احسان؟ وہ کس کے قبضے میں تھا؟ کس نے ان کو چھڑایا؟ کس نے اس کو بند کروایا تھا؟ اور کس نے وہ بڑے اچھی طریقے سے پار بھیجوایا کہ چلو اپنا کام جاری رکھیں؟ تو یہ ملک اسی طرح اسپیکر صاحب ترقی کرے گا, ہم اسی طرح آگے جائیں گے. بالکل ہم اسی طرح آگے نہیں جا سکتے ہیں. وہی کل مذہب کل پختو کل پشر میں وجنی, کل مذہب کل پختو کل پشر میں وجنی, یہ پختون دیر پہنر میں وجنی, دیر پہنر میں وجنی. دیر مہربانی اسپیکر سے, دیر مانا ٹائم
ماشاء اللہ